بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم مشکات المصابیح کے درس نمبر 171 میں کتاب الآداب فصل ثانی سے حدیث نمبر 4655 سے لے کر 4659 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے. آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مبارکہ کی توضیح و تشریح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت غالب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ راوی ہیں. وعن غالب قال انا لجلوس بباب الحسن البصری اذ جاء رجل فقال حدثني ابي عن جدي قال بعثني ابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ائته فاقرئه السلام. قال فأتيته فقلت أبي يقرئك السلام فقال عليك وعلى أبيك السلام. رواہ ابو داود. حضرت غالب کہتے ہیں کہ ہم حضرت حسن بصری کے دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے. اچانک ایک شخص آیا اور بیان کیا کہ مجھ سے میرے باپ نے اور ان سے ان کے باپ یعنی میرے دادا نے بیان کیا کہ مجھ کو میرے باپ نے رسول کریم رؤوف الرحیم کی خدمت میں بھیجتے ہوئے کہا کہ تم تاجدار انبیاء کے پاس جاؤ اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کرو. میرے دادا نے بیان کیا ہے کہ میں تاجدار انبیاء کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا میرے باپ نے آپ کو سلام عرض کیا ہے. تاجدار انبیاء نے یہ سن کر فرمایا کہ تم پر اور تمہارے باپ پر سلامتی ہو. یہ ابو داود کی روایت ہے. گویا غائبانہ سلام اور اس کا جواب دینے کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے. اگر کوئی شخص دور سے کسی کا سلام کسی شخص کے لیے لائے اور اس پر پیش کرے تو اس کا جواب کس طرح دینا چاہیے، اس کی تعلیم اس حدیث میں دی گئی ہے. اس کے جواب میں وعلیک وعلیہ السلام یا اس شخص کا نام لے کر وعلیک وعلی ابیک السلام کہا کرے. اسی طرح اسلام نے سلام لانے والے اور بھیجنے والے دونوں کو سلام کے جواب میں شریک کر دیا ہے. اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں. حضرت ابو العلا رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں. وعن ابی العلاء الحضرمی ان العلاء الحضرمی کان عامل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکان اذا کتب الیہ بدأ بنفسہ. رواہ ابو داود. حضرت ابو علا حضرمی کہتے ہیں کہ علا حضرمی رسول کریم کی طرف سے عامل مقرر تھے. جب وہ تاجدار انبیاء کو خط لکھتے تو اپنی طرف سے شروع کرتے. یہ ابو داود کی روایت ہے. ابو علا حضرمی یہ نسبت ہے حضرموت کی طرف اور حضرموت یمن کے مشہور شہر کا نام ہے. حضرت علا حضرمی اسی شہر کی طرف منسوب ہیں. یہ جلیل القدر صحابی ہیں. تاجدار انبیاء نے ان کو بحرین کا گورنر مقرر کیا تھا. پھر حضرت صدیق عمر کے دور میں بھی آپ گورنر رہے. آپ بہت بڑے مجاہد تھے. ان کے ہاتھ پر بڑی کرامات ظاہر ہوئیں. مشکات کے بعض نسخ میں عن ابی العلاء الحضرمی کے الفاظ ہیں اور بعض نسخوں میں عن ابن العلاء الحضرمی کے الفاظ ہیں.
یہی واضح اور قابل فہم ہے۔ اس حدیث میں حضرت علا حضرمی کے خط کے الفاظ میں ان کا نام پہلے ہے اور اس کے بعد تاجدار انبیاء کا نام ہے اور پھر سلام ہے۔ خطوط میں سلام کے لکھنے کا یہی مسنون طریقہ ہے۔ تاجدار انبیاء نے بھی اسی طرز کو اختیار فرمایا تھا۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں خطوط میں سلام لکھنے کا طریقہ سمجھایا گیا ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ وعن جابر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا كتب احدكم كتابا فليطربه فانه انجح للحاجہ، رواہ الترمذی وقال حدیث منکر۔ حضرت جابر راوی ہیں، کہتے ہیں نبی کریم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کسی کو خط لکھے تو چاہیے کہ وہ خط لکھنے کے بعد اس پر مٹی ڈال دے یا مٹی چھڑک کر جاڑ دے، کیونکہ یہ چیز حاجت براری کے لیے بہت کارآمد ہے۔ ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث منکر ہے۔ فَلْيُطَرِّبْهُ یعنی خط لکھنے کے بعد اس خط کو خاک آلودہ کر دو۔ خط کو خاک آلودہ کرنے کی مصلحت میں علماء کرام نے مختلف اقوال پیش کیے ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ پہلے زمانہ میں قلم اور دوات کے ساتھ خط لکھا جاتا تھا۔ قلم کی سیاہی خط لکھنے کے بعد بھی گیلی رہتی تھی۔ اگر کاغذ کو لپیٹ لیا جاتا تو لکھا ہوا خط مٹ جاتا، اس لیے خط کے حروف کو سکھانے کے لیے لوگ اس پر باریک غبار ڈالتے تھے۔ تاجدار انبیاء نے بھی اسی چیز کی تعلیم دی ہے کہ اسی طرح کر لو، تمہاری حاجت جلد پوری ہو جائے گی۔ حدیث کا یہ مطلب بہت واضح ہے اور سمجھنے کے اعتبار سے بہت ہی آسان ہے۔ بعض علماء نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ اس خط کو لکھنے کے بعد مٹی پر رکھ دو اور کہہ دو کہ اس کے مضمون میں جو درخواست ہے، اس حاجت اور ضرورت کو پورا کرنے والا صرف اللہ ہے، یہ خط کچھ نہیں کر سکتا، یہ تو صرف ایک ذریعہ ہے جو استعمال کیا گیا ہے۔ بہرحال علماء نے اس حدیث کو منکر قرار دیا ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ وعن زید بن ثابت قال دخلت على النبي صلی اللہ علیہ وسلم وبین یدیہ کاتب فسمعته يقول دع الكلام على أذنك فإنه أذكر للمآل، رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب وفي إسناده ضعف۔ حضرت زید ابن ثابت کہتے ہیں میں ایک دن نبی کریم کی خدمت مطہرہ میں حاضر ہوا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک لکھنے والا بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قلم کو اپنے کان پر رکھ لو، کیونکہ یہ چیز مطلب کو بہت یاد دلاتی ہے۔ امام ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے اور اس کی سند میں ضعف موجود ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں مضمون کے تسلسل کے لیے قلم کان پر رکھنا چاہیے، اس بات کی طرف تاجدار انبیاء نے اشارہ فرمایا ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ہی راوی ہیں۔ وعنہ قال امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اتعلم السریانیت وفی روایت انہ امرنی ان اتعلم کتاب یہودہ وقال انی ما آمن یہود علی کتاب قال فما مر بی نصف شہر حتی تعلمت فکان اذا کتب الى یہود کتبت واذا کتبوا الیہ قرأت له کتابهم، رواہ الترمذی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول کریم نے مجھ کو یہ حکم دیا کہ میں سریانی زبان سیکھوں۔
اور ایک روایت میں ہے کہ تاجدار انبیاء نے مجھے حکم دیا کہ میں یہودیوں سے خط و کتابت کرنا سیکھ لوں۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خط و کتابت کے معاملہ میں مجھے یہودیوں پر اطمینان نہیں ہوتا۔ زید بن ثابت کہتے ہیں تاجدار انبیاء کے اس حکم کے بعد آدھا مہینہ بھی گزرنے نہیں پایا تھا کہ میں نے یہودیوں کی زبان سیکھ لی اور ان سے خط و کتابت کرنا سیکھ لیا۔ چنانچہ تاجدار انبیاء جب یہودیوں کو کوئی مکتوب بھیجنا چاہتے تو اس کو میں ہی لکھتا، اور جب یہودی آپ کے پاس کوئی مکتوب بھیجتے تو اس کو آپ کی خدمت میں ہی پڑھا کرتا تھا۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ ضرورت کے تحت غیر مسلمین کی زبان سیکھنا یہ مسلمانوں کے لیے جائز ہے۔ اس بات کی طرف اس حدیث مقدسہ میں اشارہ ہے۔ السریانیہ، تورات عبرانی زبان میں نازل ہوئی تھی، لیکن یہود عبرانی اور سریانی دونوں کو استعمال کرتے تھے اور یہ دونوں زبانیں قریب قریب تھیں۔ تاجدار انبیاء کو بعض دفعہ کسی کو خط لکھنا پڑتا تو سریانی میں ضرورت پڑتی یا سریانی میں لکھا ہوا خط آتا تو تاجدار انبیاء اس کے پڑھنے اور لکھنے دونوں میں یہود سے استفادہ فرماتے، لیکن یہود پر اعتماد و اعتبار نہیں تھا۔ یہ احتمال تھا کہ وہ کچھ کے بجائے کچھ کہہ دیں اور کچھ لکھ دیں، اس لیے تاجدار انبیاء نے زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ تم سریانی اور یہود کی زبان میں لکھنا سیکھ لو۔ ان کے ذہن پر شاباش ہو کہ 15 دن سے بھی کم کے عرصہ میں آپ نے یہ زبان سیکھ لی اور اس میں لکھنا شروع کر دیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مسلم معاشرہ میں ہر قسم کے افراد کا موجود ہونا ضروری ہے تاکہ مسلمان کسی شعبہ میں غیر مسلموں کی طرف محتاج نہ ہوں۔ امام غزالی نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ مسلمانوں کا اپنا حجام ہونا چاہیے، اپنا طبیب ہونا ضروری ہے، اپنا لوہار چاہیے، اپنا انجینئر چاہیے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ضرورت کے تحت غیر مسلمین کی زبان سیکھنا یہ مسلمانوں کے لیے جائز بلکہ ضروری ہے۔